السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن آج کے اس درس میں ہم آپ کے کورس میں جو کتاب ہے اور حدیث کا اس کے اندر سلیبس ہے، تو اس میں حدیث نمبر 4 انشاءاللہ آپ کے سامنے اس حدیث کا مفہوم اور اس کے راوی کی تعریف اور اس حدیث کے فوائد انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تو یہ حدیث ہے جس کا عنوان ہے امانت کی ادائیگی، اور حدیث کے الفاظ ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اد الامانۃ الى من ائتمنک ولا تخن من خانک، رواہ احمد و ابو داؤد و ترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اد الامانۃ، امانت کو ادا کرو، الی من ائتمنک، اس کی جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے، یعنی جس نے تمہارے پاس امانت رکھی تم اس کی امانت اس کو ادا کر دو، اس کو واپس کر دو۔ ولا تخن من خانک، اور جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی اس کے ساتھ تم خیانت نہ کرو۔ مطلب حدیث کے 2 جز ہیں، ایک امانت کی ادائیگی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھارا ہے، اور دوسرے جز کے اندر خیانت سے اپنے روکا۔ اب آئیے ہم حدیث کی جو کتابیں ہیں جس میں یہ حدیث مروی ہے وہ کتابیں ہیں مسند احمد اور ابو داؤد اور ترمذی، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کنیت ابو ہریرہ ہے، اور ان کا اصل نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن بن صخر ان کے والد کا نام ہے، اور قبیلہ دوس سے ان کا تعلق ہے۔ قبیلہ دوس جو ہے یمن کا ایک قبیلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور میں جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے، اس قبیلے کے ایک سردار طفیل بن عمرو الدوسی ان کا نام تھا، وہ مکہ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ جب اپنے قبیلے کی طرف واپس جاتے ہیں تو اسلام کے داعی بن کر جاتے ہیں، اور ان کی کوششوں سے قبیلہ دوس کے بہت سارے افراد اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ اپنے ہی قبیلے میں موجود رہتے ہیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں جنگ خیبر کے لیے آپ خیبر کے مقام پر پہنچے، تو اس موقع پر اس قبیلے کے جو مسلمان افراد تھے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے وقت میں ابو ہریرہ بھی ساتھ آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کر کے آپ ایمان لاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی والدہ ہوتی ہیں، لیکن وہ جو ہے ایمان نہیں لاتی اس وقت، ان کے ساتھ تو ہوتی ہیں لیکن ایمان اس وقت نہیں لاتی۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ رہنے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب ان کی ماں کے پاس پہنچے تو کافی برا بھلا کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، اور جن پر وہ ایمان لائے ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سلسلے میں بھی کافی جو ہے نازیبا باتیں انہوں نے کہیں، تو کافی رنجیدہ ہوئے اور روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں اس طرح
آپ کے شان میں گستاخی اس نے کی ہے، آپ جو ہے اس کے لیے دعا کیجئے کہ اس کو ہدایت مل جائے، وہ اس کو بھی ایمان نصیب ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور آپ دعا فرماتے کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو تو ہدایت سے نواز دے، اس کو ایمان کا شرف اس کو عطا کر۔ تو اس کے بعد پھر جب وہ ماں کی زیارت کے لیے پھر جب جاتے ہیں تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے، اور دروازہ جب کھٹکھٹاتے ہیں تو ماں کہتی ہے کہ ابو ہریرہ جہاں تم ہو وہیں رک جاؤ، میں غسل کر رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد غسل کرنے کے بعد انہوں نے دروازہ کھولا اور کہا کہ ابو ہریرہ میں تمہارے نبی پر ایمان لانا چاہتی ہوں۔ پھر انہوں نے کلمہ شہادت کو پڑھا اور اسلام سے مشرف ہوئی، اور یہ واقعہ ایسا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑا ہی خوشی کا موقع تھا، اور خوشی سے آنسو رواں ہو گئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں واپس پھر بھاگتے ہیں، اور اس وقت بھی وہ روتے ہوئے جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ لیکن پہلے مرتبہ جب آپ گئے، روتے ہوئے گئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو یہ دکھ کے آنسو تھے، اور اب جب واپس جو وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں کی ایمان لانے کی بشارت سنانے کے لیے، تو یہ اب اس وقت بھی رو رہے تھے، لیکن یہ آنسو جو تھے وہ خوشی کے آنسو تھے۔ تو اس طرح ان کی والدہ بھی، یہ بھی مشرف اسلام ہو گئیں، وہ بھی مسلمان ہو گئیں، وہ بھی صحابیہ بن گئیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے اسلام لایا، یعنی سن 7 ہجری میں، اس وقت سے لے کر 11 ہجری جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا سال ہے، اس وقت تک آپ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہے، اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے، اور اصحاب صفہ یہ وہ گنے چنے چند صحابہ کا مجموعہ تھا، گروپ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو تج دیا، جنہوں نے ہر چیز کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو صحابہ جو رہنے لگے تھے، ان میں سے وہ جو ہے اصحاب صفہ ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر نکلتے تو یہ لوگ ساتھ ہو جاتے، اور آپ سے سنی ہوئی حدیثیں وہ یاد کر لیتے اور دوسروں کو سناتے، دوسروں تک تعلیم پہنچاتے، اور ان کا اپنا کوئی کام کاج نہیں ہوتا تھا، ان کا اپنا کوئی کاروبار، کوئی تجارت، کوئی ملازمت، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، تو ان کے لیے ذریعہ معاش کوئی نہیں تھا۔ اب ان کی گزر بسر ان چیزوں پر ہوتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھیج دیا کرتے تھے، یا بعض صحابہ براہ راست ان کو جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں وہاں پہنچا دیتے تھے۔ تو اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں کے صف میں شامل ہو گئے، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے، آپ اسی مجموعے میں آپ شامل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین کو حاصل کیا، اور یہی وجہ تھی کہ ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ لگے رہتے تھے۔ تو جتنی باتیں انہوں نے سیکھیں اور جتنے احادیث اللہ کے رسول سے سنی اور دوسروں کو سنائی، تو پورے صحابہ کے درمیان میں سب سے زیادہ یہ حدیثوں کے راوی بنے۔ تو ان کی حدیثیں جو احادیثی کتابیں موجود ہیں، ان کی گنتی بعض محدثین نے کی تو 5374 حدیثیں، مطلب 5374 احادیث ان کی مروی ہیں احادیثی کتابوں کے اندر، جو سب سے زیادہ صحابہ کے اندر احادیث کو بیان کرنے والے یہ صحابی ہیں۔ بعض خود صحابہ نے اعتراض کیا کہ تم بعد میں ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ احادیث کو تم بیان کرتے ہو، تو انہوں نے اس کا جواب دیا، 2 باتیں انہوں نے جواب دی۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ میرے دوسرے جو ساتھی جو صحابہ تھے، وہ ان کا کوئی نہ کوئی مشغلہ تھا، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لگے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا میں آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا اتنا اور کوئی نہیں رہا کرتا تھا۔
تو کثرت سے میں اللہ کے رسول کی باتوں کو سنتا تھا اور یہی باتیں میں دوسروں تک پہنچا رہا ہوں۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ ذکر کی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کو، اپنی باتوں کو بیان کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا دو، اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ تو میں نے چادر پھیلا دی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں فرمانے لگی۔ پھر اس کے بعد وہ باتیں ختم ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر کو اپنے سینے سے چادر سمیٹو، اپنے سینے سے اس کو لگا لو، اپنے دل سے اس کو چمٹا لو۔ تو میں نے ایسے ہی کیا۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بھی سنی میں کبھی نہیں بھولا۔ اور ان کے حفظ کا یہ ایک امتحان لیا گیا مروان کے دور میں، جب مروان گورنر تھا مدینہ کا۔ تو ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وہ بلاتے ہیں اور احادیث کو بیان کرنے کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کئی احادیث بیان فرماتے ہیں۔ تو اس دوران پردے کے پیچھے وہ اپنے کاتب سے، مروان بن حکم کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ جو کچھ بیان کریں ان سب کو لکھو، جس طرح وہ بیان کریں اسی طرح تم لکھتے چلے جاؤ۔ احادیث کا بیان ختم ہونے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واپس ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد، جیسے روایت میں آتا ہے کافی عرصہ گزر جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وہ پھر سے بلاتے ہیں اور پھر سے وہی احادیث بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں جو احادیث اس سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی۔ اب یہ جب کیے ہیں تو وہ جو ان کا لکھا ہوا جو تھا، مروان بن حکم نے جو اپنے کاتب سے لکھوایا تھا، اس کو فالو اپ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس طرح بیان کرتے چلے جاتے ہیں اس طرح وہ اس لکھی ہوئی اس احادیث کے جو اوراق جو تھے لکھے ہوئے ان میں برابر اس کو ٹیلی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور روایت میں بتاتی ہے کہ کئی سال پہلے جو احادیث جنہوں نے بیان کی ہیں ان احادیث میں اور اب جو کئی سال کے بعد وہ احادیث بیان کر رہے ہیں ان میں سر منہ کوئی فرق نہیں تھا، کوئی ایک فرق نہیں تھا، ایک لفظ نہ آگے نہ پیچھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حافظہ ماشاءاللہ کافی قوی تھا اور صحابہ کے درمیان میں اس حوالے سے وہ کافی مشہور تھے اور کثرت سے احادیث کا انہوں نے حفظ بھی کیا اور ان احادیث کو اپنے بعد والوں تک انہوں نے پہنچایا۔ اور اسی طرح کبھی کبھار کوئی ان سے کوئی ثبوت پوچھتا تھا تو جو ہے وہ دوسرے صحابہ کے حوالہ دیتے تھے کہ اس وقت میرے ساتھ فلاں صحابی تھے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ ایک مرتبہ جو عمر بن خطاب نے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی اس حدیث کو جو ہے میرے ساتھ سننے والے عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، تو حضرت عائشہ کے پاس ان کو لے گئے اور ان سے جو حدیث کا اس حدیث کا ویریفیکیشن کیا۔ اور اسی طرح مختلف موقعوں پر مختلف صحابہ سے بھی انہوں نے تصدیق کروائی۔ الغرض یہ وہ صحابی ہیں جو مطلقاً علی الاطلاق پورے صحابہ کے درمیان میں سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے صحابی ہیں، جن کا لقب تھا ابو ہریرہ، کیونکہ وہ عام کہا جاتا ہے کہ وہ بلیوں سے کافی پیار کرتے تھے، تو ان کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بلی ہوا کرتی تھی جس کے ذریعے سے وہ اس لقب سے مشہور ہو گئے۔ جبکہ جو ان کے بیٹے کا نام کوئی ہریرہ نہیں تھا، ہریرہ جو ہے چھوٹی بلی کو کہتے ہیں، تو ابو ہریرہ بلی والے، چھوٹی بلی والے، جبکہ ان کے لڑکے کا نام محرر ان کے لڑکے کا نام ہے، محرر بن ابی ہریرہ۔ تو ان کا لقب جو ابو ہریرہ پڑ گیا اور ان کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر اور بعض روایات میں دوسرے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔
تو یہ جب رسول اللہ کے پاس پہنچے تھے سن 7 ہجری میں، تو 28 سال ان کی عمر تھی، کافی نوجوان صحابی تھے، اور شادی بیاہ وغیرہ سے الگ ہو کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ گئے آپ سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ بعد میں انہوں نے شادی بھی کی، بحرین کے بھی وہ گورنر رہے۔ بحرین کی گورنری کے بعد جب وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہ پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ جو مال تھا اس کا حساب کتاب عمر بن خطاب مانگتے ہیں۔ حساب کتاب دینے کے بعد عمر بن خطاب دوسروں سے تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے جو حساب جو دیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ پھر جب پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی حساب دیا ہے بالکل صحیح ہے، تو پھر وہ واپس ان کو بحرین کی گورنری کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں، مگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو مانتے نہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ مجھے گورنری نہیں چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر مدینہ ہی میں رہ جاتے ہیں۔ تو مدینہ میں ہی وہ درس حدیث کے مجالس قائم کرتے ہیں، رسول اللہ کے احادیث کو مختلف موقعوں پر لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سن 58 ہجری میں، بعض روایتوں میں سن 59 میں یعنی 58 یا 59 ہجری میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، جبکہ ان کی عمر اس وقت 78 ایئرس کی ہوتی ہے۔ کافی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو مدینہ ہی کے اندر بقیع میں جو بقیع الغرقد جو قبرستان ہے مدینہ کا، جس میں بہت سارے صحابہ اور ازواج مطہرات اس کے اندر مدفون ہیں، تو وہیں پر ان کو بھی دفن کیا گیا۔ یہ بقیع الغرقد قبرستان ہے جس کا عام طور پر لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، جبکہ جنت البقیع کہنا مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے مکہ کے قبرستان کو جنت المعلیٰ کہتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ مقبرۃ المعلیٰ ہے، اور یہ ہے مقبرۃ البقیع، یا اس دور میں بقیع الغرقد کے نام سے غرقد کے درخت وہاں پر تھے، تو اس مناسبت سے بقیع الغرقد کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو جنت کا لفظ جو لوگوں نے استعمال کیا ہے، یہ لوگوں نے مشہور کر دیا اس طرح، جب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جنت تو الگ چیز ہے، لیکن اس کے لیے دنیا کے کسی حصے کے لیے جنت کا ہم وہیں پر استعمال کریں گے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا ہے، جیسے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان میں جو جگہ ہے مسجد نبوی کے اندر، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب ہم یہاں کہیں گے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ جو عام سا قبرستان ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے وہاں پر کئی مشرکین کی قبریں تھیں، اور حضور کے دور میں بھی کئی منافقین کی قبریں بھی جو ہے اسی کے اندر دفن کی گئیں، اور حضور کے بعد بھی ہر نیک و بد، صحابہ کے دور کے بعد بھی ہر نیک و بد جو ہے اس کے اندر مدفون ہے۔ تو لہٰذا مطلقاً یہ کہہ دینا کہ یہ جنت ہے، یہ جنت کا ایک حصہ ہے، یا جنت البقیع ہے، جنت المعلیٰ ہے، تو یہ اس طرح کہنا مناسب نہیں ہے۔ وہ مقبرۃ البقیع ہے، بقیع کا قبرستان ہے، تو اسی نام سے اس کو ذکر کیا جائے۔ تو بقیع کے قبرستان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی سن 58 میں یا سن 59 میں، یعنی 58 ہجری میں یا 59 ہجری میں۔ تو یہ تعارف رہا مختصر سا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو عبد الرحمن بن صخر الدوسی کے نام سے معروف ہیں۔ اب آئیے ہم حدیث کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ تو حدیث کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے کہا کہ اس حدیث کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز تو یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اد الامانۃ الی من ائتمنک، جو تمہارے پاس امانت رکھے یا تم کو جو امین سمجھ کر کوئی چیز تمہارے پاس بطور امانت دے، تو تم اس کی امانت کو واپس کرو، اس کی امانت کو مکمل کرو، اس کی امانت کو امانت داری کے ساتھ لوٹا دو۔ اور دوسرا حصہ ولا تخن من خانک، کسی نے تمہارے ساتھ خیانت کی، تو اب اس نے چونکہ خیانت کی تمہارے ساتھ، تو لہٰذا اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ خیانت کروں، یہ جائز نہیں ہے، اللہ رسول اللہ سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی خیانت کرے تو تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، بلکہ تم اس کے ساتھ امانت داری کا معاملہ کرو، تاکہ اس پر جو ہے
یہ بات واضح ہو جائے کہ خیانت کرنا یہ ایک مومن کی شان نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آیت منافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بلکہ ایک اور روایت میں منافق کی 4 نشانیاں ہیں، اور جو ان چاروں نشانیوں کو جو اپنے اندر پائے یا کسی کے اندر تم دیکھو تو وہ پکا منافق ہے، وہ منافقاً خالصاً پکا منافق ہے۔ اور اگر کسی کے پاس ان چاروں میں سے کوئی ایک علامت ہے تو گویا نفاق کا ایک جز یا نفاق کا ایک حصہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو ان چاروں نشانیوں میں سے آپ نے ارشاد فرمایا اذا حدث کذب، جب منافق کیا ہے، جب بولتا ہے بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور اذا وعد خلف، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا، وعدے کو پورا نہیں کرتا، اور اذا اؤتمن خان، اور جب کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ امانت وہ واپس نہیں لوٹاتا۔ اب اس امانت کو جو ہے یا تو انکار کر دیتا ہے، خیانت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ اب امانت رکھی جائے تو یہ کہہ دیا جائے بھائی، جب ہم پوچھا جائے کہ بھائی وہ امانت کدھر ہے جو میں نے آپ کے پاس رکھی ہے، ارے آپ نے کب دیا مجھے؟ ویسے کوئی امانت آپ تو دی ہی نہیں، یا آپ کو میں جانتا ہی نہیں، آپ کو میں پہچانتا ہی نہیں، آپ کون ہیں؟ تو اس طرح مکر جانا، یا پھر اس امانت کے اندر کچھ کمی کر کے لوٹانا، جیسے دیا گیا ویسے نہیں لوٹایا جائے، یا ہے کہ اس امانت کو جو بدل دینا، کوئی چیز رکھی گئی اب واپسی میں کوئی اور چیز جو آپ لوٹا رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو خیانت کے اندر شامل ہیں۔ اور یہ خیانت کرنا مسلمان کی شان نہیں، ایک مومن کی، ایک منافق کی علامت ہے، ایک منافق کی علامت ہے۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اذا عاہد غدر، جب کوئی جو ہے عہد و پیمان کرتا ہے تو وہاں پر غداری کرتا ہے، منافق جو ہے غدار بھی ہوتا ہے، غداری کرتا ہے۔ تو یہ سب نشانیاں منافقین کی ہیں، جن میں سے ایک اہم ترین نشانی امانت میں خیانت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جس نام سے پہچانے جاتے تھے کفار مکہ کے درمیان میں، وہ آپ کا لقب تھا الصادق الامین، سچے امانت دار، الصادق الامین۔ لوگ اسی نام سے، اسی لقب سے آپ کو پہچانتے تھے۔ محمد بن عبداللہ جو ہے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، لیکن الصادق الامین اگر کہا جاتا کہ کوئی مکے میں کوئی نیا آدمی داخل ہوتا اور یہ پوچھتا کہ این الصادق الامین، این الصادق، این الامین، صادق کہاں ہے، الامین کہاں ہے، امانت دار کہاں ہے، تو لوگ آپ تک پہنچا دیتے اس نئے بندے کو۔ اس طرح نبوت سے پہلے بھی آپ الامین کے لقب سے مشہور تھے کہ امانت دار، امین انسان، مطلب جن کے ساتھ دھوکہ یا خیانت وغیرہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی لقب اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر نبی کے سلسلے میں قرآن میں اختیار کیا کہ ہر نبی نے جب دعوت دی اپنے قوم کو تو اس نبی نے اپنا تعارف جن الفاظ میں بیان کیا، ان الفاظ میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا، انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول بھیجا گیا ہوں، میسنجر ہوں، تمہاری طرف میں پیغمبر ہوں، امین، اور میری صفت کیا، میں امانت دار ہوں۔ اور لوگ پہچانتے تھے کہ یہ امانت دار ہے۔ اور یہ امانت داری کا حوالہ ہر نبی نے اس لیے دیا کہ جب تم دنیاوی معاملات میں مجھے امانت دار سمجھتے ہو، دنیاوی معاملات میں یہ چھوڑ کر جانے والی دنیا کے سلسلے میں دھوکہ نہیں دے سکتا، نہ میں نے دھوکہ کسی کو دیا ہے، نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، تو پھر آخرت والے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں، کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں، کیسے خیانت کر سکتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں رسولوں کی تعریف امین کے نام سے کی ہے۔ ایک وہ رسول جو فرشتوں کا رسول ہے، نے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے جس رسول کو اختیار کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچانے کے لیے، وہ ہیں جبریل، وہ ہیں
جبریل، تو ان کا لقب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ امین ہے، امانت دار ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں میں سے رسول بنائے گئے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، تو ان کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب ان کی صفت بیان کی تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے امین کا لقب اختیار کیا اور اس لقب سے تعارف کروایا کہ یہ نبی، یہ رسول امانت دار ہے۔ تو لہذا امانت داری یہ اہم ترین صفت ہے اللہ کے رسولوں کی، اور اسی اعتبار سے ان رسولوں کی پیروی کرنے والے جو مومنین ہیں، اور خاص طور پر یہ امت محمدیہ، اس کا بھی اہم ترین جو وصف ہے وہ ہے امانت دار۔ یہ امانت دار جو قوم ہے، یہ امانت دار امت ہے، تو ہر مسلمان، ہر مومن امانت دار ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہی اس امانت کے بار کو اٹھانے میں، جسے اللہ نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ ہم نے اس امانت کو پیش کیا کس پر؟ آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، لیکن کسی مخلوق نے اس امانت کے بوجھ کو نہیں اٹھایا، اس کی ذمہ داری کا بوجھ، اس امانت داری کو، اللہ کا پیغام امانت داری کے ساتھ مخلوق تک پہنچانا، یہ وہ امانت تھی جس سے ہر مخلوق نے خوف کھایا اور پیچھے ہٹ گئے، اور انسان نے اس امانت کو اپنے ذمے لیا، اپنے سر لیا، اور اس امانت داری کے بوجھ کو اٹھا لیا۔ تو یہ امانت داری کا جو بوجھ ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ کی توحید، اللہ کے احکام دوسرے بندوں تک پہنچانا، جنہوں نے جو رسولوں کی ذمہ داری بنی، تو رسولوں نے اپنے قوموں تک اس امانت کو پہنچایا، اور رسولوں کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری رسول تھے، اس کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمے یہ امانت کو اللہ تعالیٰ نے منتقل کر دیا کہ اس امت کا ہر مومن، ہر مسلمان اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت دوسروں تک پہنچائے، یہ پیغام توحید دوسروں تک پہنچایا جائے، اور اللہ کے احکام حلال و حرام اور اللہ کی شریعت دوسروں کو بتائی جائے۔ تو یہ امانت داری ہے اصل، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جو ذمہ داری سونپی ہے اپنے کلام پاک کے اندر، اور رسولوں نے یہی ذمہ داری ادا کی ہے، اور اسی اعتبار سے ہر مومن بھی اس امانت کا مسئول ہے، اس امانت کا ذمہ دار ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اب یہ ذمہ داری، جو امانت جو ہوتی ہے، عمومی طور پر ہمارے اپنے معاشرے کے اندر جب ہم امانت کا ذکر کرتے ہیں تو نارملی جو ہے وہ مال مراد ہوتا ہے۔ کوئی مال کسی کے پاس بطور امانت رکھوا دیا، گروی رکھ دیا، یا جو ہے کسی سے آپ مستعار عاریتاً جو ہے ٹیمپرری کوئی چیز آپ لیتے ہیں، یا قرض لیتے ہیں، ان سب چیزوں کے اندر امانت وہاں پر ہونی چاہیے کہ امانت کے ساتھ پھر سے وہ رقم لوٹا دی جائے، یا کہ یہ مال اس کا جو اصل مالک ہے اس تک واپس پہنچا دیا جائے، یہ امانت کے اندر شمار ہے۔ اسی طرح کوئی انسان آپ کے ساتھ کوئی راز کی بات کہتا ہے، اور آپ کہتا ہے بھیا جس کو آپ اپنے حد تک رکھیے، اس کو امانت سمجھیے، یہ راز کسی کے سامنے نہ بیان کیجیے، تو اب اس طرح یہ راز بھی انسان کے، ایک مومن کے لیے ایک امانت بن جاتا ہے، یہ راز بھی امانت ہے۔ اب یہ امانت آپ کے ساتھ رہ گئی ہے، آپ یا کبھی اس کو بتانا ہے تو آپ اسی کے سامنے بتانا ہے جس نے آپ کو بتایا ہے، ورنہ آپ اپنے دل کے اندر اس راز کو دفن کر دینا ہے، کسی اور کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا ہے۔ تو امانت جو ہے مالی بھی ہے، امانت قولی بھی ہے، امانت جو ہے عملی بھی ہے۔ عملی طور پر آپ امین بن کر ابھرنا ہے، جس کے ذریعے سے جب انسان امانت دار ہو جاتا ہے، امین کے لقب سے مشہور ہو جاتا ہے، یہ لوگوں کے درمیان میں وہ امانت دار کے اعتبار سے اس کا تعارف ہونے لگتا ہے، تو پھر لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ کہ یہ آدمی دھوکہ نہیں دے گا، یہ آدمی جو ہے اپنے قول کا پکا ہے، یہ آدمی جو ہے اپنے امانت میں سچا ہے، خیانت کرنے والا نہیں ہے۔
تو اب لوگوں کے درمیان میں بھی اس کا جو ہے بھروسہ بڑھ جاتا ہے، اعتماد لوگوں کے درمیان میں پیدا کر لیتا ہے اور لوگوں کے درمیان میں قابل تعریف ہوتا ہے، برخلاف اس آدمی کے جو دھوکے باز ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے، جو اب ضمانتوں میں خیانت کرتا ہے، جو لوگوں کو جو ہے اس کے ٹائم پہ جو ہے ان کے پیسے، ان کا مال نہیں لوٹاتا ہے یا کہ کھا جاتا ہے، غبن کر لیتا ہے، تو اب ایسا آدمی لوگوں کے درمیان میں مبغوض بھی ہوتا ہے اور لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اور اللہ کے پاس بھی جو ایسا آدمی منافقوں کے صف میں شمار ہے، اور ایسا آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کامیاب نہیں ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ اس نے جو دھوکے بازیاں کی ہیں، ان کے امانتوں میں خیانتیں کی ہیں، اس کا بدلہ جب تک اس کو نہیں دیا جائے گا، اس کی سزا جب تک اس کو نہیں دی جائے گی، اس کے لیے جنت کے اندر داخلہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت کو تم مکمل طور پر لوٹا دو، اور جو تمہارے ساتھ کوئی خیانت کا معاملہ کرے تم جو ہے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر اس نے کوئی چیز تمہارے پاس رکھی ہے تو پھر یہ نہیں کہ اس نے کسی وقت میں اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، یا ہے کہ میرے ساتھ اس نے خیانت کی تھی تو اب میں اس کے ساتھ خیانت کروں گا، یہ معاملہ نہ ہو، بلکہ اس کی امانت اس کو لوٹا دو، چاہے وہ دھوکے بازی کیوں نہ رہا ہو۔ اب اس کی اپنی دھوکے بازی کے لیے وہ اللہ کے پاس جواب دہ ہوگا۔ کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ ظلم کریں، ظلم کا بدلہ ظلم سے دینے سے شریعت میں منع کیا گیا ہے، اس کے ظلم کا بدلہ اللہ اس کو دیں گے۔ آپ اللہ پہ معاملہ چھوڑیے، اور آپ کے حد تک جو آپ نیکی اور بھلائی کر سکتے ہیں وہ نیکی اور بھلائی آپ کیجیے۔ تو یہی اس حدیث کا مفہوم ہے جو واضح ہے۔ تو اس حدیث کے فوائد بھی جو نیچے ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ یہ کہ امانت کو صاحب امانت کے پاس بسلامت لوٹا دینا واجب ہے۔ واجب کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا یہاں پر اد الامانہ، امانت کو لوٹا دو، امانت کو لوٹا دو اس کی طرف جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے۔ نمبر 2، لوٹا دو جو ہے جو صیغہ ہے وہ امر کا صیغہ ہے، اور امر جو ہے جو حکم جو ہوتا ہے وہ شریعت میں واجب کے لیے ہوتا ہے، سوائے کہ وہاں پر کوئی ایسی دلیل آ جائے تو یہ بتا دے کہ یہاں پر یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ تو یہاں پر امانت کی ادائیگی کرنا اور امانت میں رکھی ہوئی چیز کو واپس لوٹا دینا یہ واجب ہے۔ دوسرا فائدہ جو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے وہ یہ خیانت کرنے والوں کے ساتھ خیانت کا سلوک منع ہے، کیونکہ جو آدمی آپ کے ساتھ خیانت کرے آپ اس کے ساتھ خیانت نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا ہے، اور اس کا اثر بھی اس کا نتیجہ بھی یہ ہوگا کہ آپ نے بھی خیانت کی، اس نے بھی خیانت کی، تو دونوں پھر دونوں برابر ہو گئے، اور اللہ کے نظر میں بھی وہاں پر کوئی آپ کے سلسلے میں فضیلت نہیں رہے گی، آپ بھی جو خائن لوگوں کے صف میں شمار ہو جائیں گے، منافقوں کے زمرے میں آپ کا بھی شمار ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے کوئی خیانت بھی آپ نے کسی نے کی ہو آپ کے ساتھ میں، آپ اس کے ساتھ جو ہے امانت داری کا معاملہ کریں، تاکہ اللہ کے پاس بھی سرخرو ہوں، اور جو ہے مومن کی شان کے اعتبار سے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی شان کو بڑھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اس حدیث کے تحت اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔